ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول کو بھیج، ایک رسول اٹھا، منہم انہی میں سے، یعنی اس علاقے میں ایک رسول پیدا کر، یتلو علیہم آیاتک، جو ان لوگوں کو یعنی اس امت مسلمہ کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَکِّیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ گھر تعمیر ہوا تھا تو اس کی تعمیر کا مقصد صرف یہاں پر حج کرنا ہی نہیں تھا یا لوگوں کا اکٹھا ہونا ہی نہیں تھا، یہ اس سے آگے بڑھ کر ایک بہت بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے تعمیر ہوا تھا، اور وہ مقصد کیا تھا کہ دنیا میں ایک ایسی امت اٹھے، ایک ایسی قوم آئے کہ جو تمام انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور اس امت کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک نبی آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر مبعوث فرمایا۔ آپ نے آ کر اپنی قوم کو قرآن کی تعلیم دی، کتاب کی آیات پڑھ کر سنائی، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی اور ان کا تزکیہ کیا۔ تو وہ گھر ہمیں ان سارے مقاصد کی تجدید کا سبق بھی دیتا ہے۔ وہاں جا کر صرف طواف، نماز اور ذکر اذکار ہی نہیں کرنا، ان مقاصد کی طرف بھی توجہ کرنی ہے کہ وہ امت مسلمہ جو وہاں پر اکٹھی ہے، کیا ان کے اندر یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی؟ کیا آج ہم کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ اور تلاوت کی صفات سے آراستہ ہیں جو ورثہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا، یعنی تیری خاطر ہجرت کی۔ اس ویران جگہ پر میں نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑا ایک مقصد کے لیے۔ یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مزید مقاصد واضح کیے کہ یا اللہ یہاں تیری ہی عبادت ہو، میری یہ نسل نماز پڑھنے والی ہو، اور پھر چونکہ یہ ایک ویرانہ ہے، ایسا نہ ہو یہ دنیا سے کٹ جائے، یا اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دینا۔ اور اگرچہ یہ جگہ کچھ نہیں اگاتی لیکن یہاں تو ہر طرح کے پھلوں کا رزق ان کو مہیا کرنا، کیونکہ کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ بہترین رزق جو ہے، ان میں بہترین رزق جو ہے وہ پھل ہوتے ہیں۔ تو اس بہترین رزق کی دعا بھی مانگی۔ تو گویا دین کے ساتھ دنیا کی نعمتیں بھی اپنی اولاد کے لیے طلب کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارا جائے۔ آپ نے جب وہ گھر تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس بے آباد ویرانے سے باہر آبادیوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور اسے لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ انسانوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں تک بھی یہ آواز پہنچائی گئی۔ آپ سب جانتے ہیں نا کہ تمام روحیں ایک ہی وقت میں پیدا ہوئی تھی، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے۔ تو جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کے جواب میں لبیک کہی۔ حج کے تلبیہ کی اصل بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی اعلان کا جواب ہے، یعنی اس وقت جن لوگوں نے جواب میں کہا تھا
لبیک اے اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک، تو ان لوگوں کو حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے حج کا سفر خاص طور پر اللہ تعالی کی ایک بہترین رحمت اور عنایت اور نوازش ہے کہ اس نے یہ توفیق بخشی۔ اس لیے حج کا سفر شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک کسی بھی موقع پر دل میں کوئی تکبر، نفس کی پاکیزگی اور پائٹی کا خیال نہ آئے کہ ہم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نیک ہیں۔ نہیں، اصل عزت تو اس کی ہے کہ جو اللہ کے ہاں قبول کر لیا جائے اور جس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران، اور نمبر 3 حج تمتع۔ حج افراد میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے۔ افراد کا لفظ فرد سے ہے، یعنی صرف حج۔ عام طور پر سعودی عرب میں رہنے والے بہت سے لوگ ڈائریکٹ آ کر حج کر کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں سال میں کئی دفعہ الگ سے عمرہ کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ حج قران، اس میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے اور حج مکمل ہونے کے بعد کھولا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے حج تمتع، اس میں پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ مکمل ہونے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر ایام حج میں اپنی رہائش سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے اور حج مکمل ہونے کے بعد کھولا جاتا ہے۔ عموماً یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے علاقے یا ملک سے روانہ ہوا جائے، پہلے عمرہ کیا جائے اور 8 ذوالحج سے پھر دوبارہ احرام پہنا جائے اور حج کے مناسک ادا کیے جائیں۔ حج تمتع کا احرام باندھنا افضل ہے۔ اب چونکہ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ ذیقعد کے شروع میں جاتے ہیں اور پورا مہینہ ذیقعد کا فلائٹس جاتی رہتی ہیں، کچھ لوگ ذی الحج کے شروع میں بھی پہنچتے ہیں، مثلا پہلی ذی الحج کو یا دوسری ذی الحج کو۔ ایسے لوگ عموماً حج تمتع کی نیت کرتے ہیں، یعنی آپ جب گھر سے نکلیں گے تو حج کی نیت کریں گے، لیکن کون سے حج کی؟ حج تمتع کی، اور اس میں پہلے آپ عمرہ کریں گے اور عمرے کی نیت سے احرام باندھیں گے۔ اب پہلے میں عمرے کی کچھ باتیں کروں گی، پھر اس کے بعد حج کے مناسک پر آؤں گی۔ یاد رکھیے کہ عمرہ ہو یا حج، یہ سفر دنیا کے تمام سفروں سے مختلف ہے۔ باقی سفر ہم بعض اوقات تجارت کی نیت سے کرتے ہیں، یا کسی کی ملاقات کی نیت سے، یا کسی شادی بیاہ میں شرکت کے لیے، تو عموماً دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں۔ لیکن حج کا سفر سراسر عبادت کا سفر ہے اور دنیا کے ہر سفر سے مختلف سفر ہے۔ اس لیے اس سفر پر جانے سے پہلے صرف جذبہ اور شوق ہی کافی نہیں، بلکہ جس کام کے لیے یہ سفر ہو رہا ہے اس کے بارے میں صحیح طور پر علم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر صحیح علم نہیں عمرہ کرنے کے بارے میں یا حج کرنے کے بارے میں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم ساری مشقتیں اٹھا کر بھی مطلوبہ ثواب اور فائدہ حاصل نہ کر سکیں، جو کہ حج کا ثواب اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں کے لیے رکھا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آتی ہے اس کی تیاری، یعنی سفر شروع ہونے سے پہلے اس کی تیاری، اور یہ تیاری ذہنی طور پر بھی ہوگی، روحانی اور جذباتی طور پر بھی ہوگی، اور عملی طور پر بھی ہوگی۔ کچھ چیزیں صرف آپ کی سوچ سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ جہاں تک سوچ کا تعلق ہے تو جو ہی ارادہ بنے، ذہن میں بار بار یہ بات دہرائیں کہ میرا یہ سفر اللہ کے لیے ہے، میں اس کی جزا اللہ سے چاہتی ہوں، میں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہی ہوں، میرا وہاں جانے کا مقصد اور کچھ نہیں، نہ کوئی تعریف چاہنا ہے، نہ ہی کسی کو خوش کرنا ہے یا امپریس کرنا ہے، نہ ہی نیک اور شریف کہلانا ہے، مجھے تو صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یعنی جو ہی ارادہ ہو تو یہ ارادہ ایک اچھی سوچ میں بدل جائے، اچھی نیت میں بدل جائے، اور اچھی نیت کے لیے
بار بار اپنے دل میں ایسی باتیں دہرانا اور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ خود کو خود سکھانے کی بہت ضرورت رہتی ہے. جو ہی خیال آئے تو فوراً خیال اس میں بدل جائے بس اللہ کے لیے، اور زبان سے بھی زیر لب دہراتے رہیں صرف اللہ کے لیے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے ہے حج بیت اللہ کا. عملی طور پر جو تیاری کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے تمام ضروری کاغذات، پاسپورٹ، ٹکٹ، رہائش کی کنفرمیشن، معلم کا پتہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ساتھ رکھ لیں. اس کی بہت سی معلومات عموماً حاجی کیمپس میں یا ان کاغذات میں آپ کو ملتی ہیں جو حج کے موقع پر آپ بھر کے دیتے ہیں، یا حج کی درخواست دیتے وقت، یا گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایسی بہت سی تفصیلات آپ کو مل جاتی ہیں. لیکن عموماً چند چیزیں یاد دہانی کے لیے بہت فائدہ مند رہتی ہیں. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سفر کے لیے زاد راہ لے لو اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. گویا جب جانے لگو تو ضرورت کی اشیاء ساتھ لو، مثلا اپنا لباس، اپنے جوتے اور دیگر چیزیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی لو. اور تقویٰ کیا چیز ہے؟ دل کے ایک خاص احساس کا نام ہے، دل کے جذبات کا نام ہے جو اللہ کے لیے خالص ہوں. دل میں اللہ کی محبت اور بس اللہ ہی کا خوف ہو، دل شکرانے سے لبریز ہو، اور خوف کس بات کا ہو کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے. جہاں تک مادی اشیاء کی ضرورت کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلے ایک چھوٹی ڈائری اور پین اپنے ساتھ رکھیں جس میں اپنے مشاہدات اور تجربات نوٹ کریں. جو باتیں آپ کے ذہن میں آئیں کہ آپ وہاں جا کر ایسا اور ایسا کریں گے، یا جو وعدے اللہ سے آپ دل میں باندھ رہے ہیں یا جو اب تک باندھتے رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات حج کا بہت شوق ہوتا ہے، جانے کا موقع نہیں ہوتا تو ہم کئی ایک منتیں مانتے رہتے ہیں. اگر اللہ مجھے حج پہ لے جائے تو میں وہاں پہنچ کر اتنے نفل پڑھوں گی، یا اتنے طواف کروں گی، یا اتنا صدقہ خیرات کروں گی، یا ایسا اور ایسا کام کروں گی. وہ تمام چیزیں اب آپ نوٹ کر لیجئے اس چھوٹی ڈائری میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں سے ہو کر واپس آ جائیں اور پھر آپ کو یاد ہے اوہ میں نے تو یہ نیت کی تھی اور یہ منت مانی تھی اور وہ تو میں بھول ہی گئی. ان کو اب بھولنا نہیں، لکھ لینا ہے. پھر اسی طرح آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ ہیں، جن خاص باتوں کے لیے آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں، ان دعاؤں کو بھی لکھتے جائیں. یعنی جو ہی تیاری شروع ہو تو ایک خاص نوٹ بک اور پین ایک طرف رکھ لیں، بیگ میں رکھ لیں، کہیں گھر پہ رکھ لیں. چلتے پھرتے گھر کا کام کاج کرتے دل میں جو خیال آئے کہ یہ دعا مانگوں گی میں وہاں جا کر، ایسا ایسا کروں گی، وہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو وہ جذبات کا ایسا عالم ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں دماغ سے نکل جاتی ہیں، یا پھر اتنا رش ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، یا بعض ایسی مصروفیات وہاں پر ہو جاتی ہیں کہ انسان کو اپنی نیتیں، ارادے، شوق بھولے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہتر ہے کہ جو اس وقت آپ کی جذباتی کیفیت ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں، تاکہ وہاں جب آپ کو فرصت ملے کھول کے اس کو دہرا لیں یا پڑھ لیں تو انشاءاللہ کوئی چیز مس نہیں ہوگی. اسی طرح عزیز دوست رشتہ دار آپ کو کہتے رہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے فلاں چیز کی دعا کرنا، ان دعاؤں کو بھی لکھ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ عموماً ہم کہہ دیتے ہیں ضرور انشاءاللہ کریں گے، اور یہ ضرور یہی چھوڑ جاتے ہیں اور وہاں جا کے بھول جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں اللہ کے راستے پر نکلے ہیں، وعدہ خلافی تو نہیں جائز، وعدے پورے کرنے چاہیے. اس لیے جس کو بھی ہاں بولیں کہ ہاں آپ کے لیے دعا کریں گے، پھر وہ کرنی ہوگی. ان کو بھی یا تو انہی سے لکھوا لیں کہ آپ اپنی دعا خود لکھ دیں، یا پھر اپنے ہاتھ سے خود لکھ لیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آپ کے لیے دعا کرنے لگتا ہے کہ یا اللہ
اس کو بھی وہ عطا کر جو یہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے، یا اس سے بہتر عطا کر۔ اس کے علاوہ یہ کہ تیمم کی مٹی چھوٹی سی ڈبیا میں یا چھوٹے سے لاک ہونے والے پولیتھین کے بیگ میں بہت ہی چھوٹی مقدار میں ساتھ رکھ لیں، کیونکہ بعض اوقات جہاز میں پانی ختم ہو جاتا ہے، وضو کا وقت آتا ہے، اور اگر پانی ہو بھی بعض اوقات اور سارے مثلاً 300 مسافروں کا جہاز ہے اور سب وہاں واش روم میں جا کے وضو کرنے لگے تو آپ خود سوچیں کہ حال کیا ہوگا۔ اتنا پانی ہو نہیں سکتا، اور بعض اوقات لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ ایسے میں بسا اوقات نماز کا وقت نکلنے لگتا ہے، خصوصاً فجر کا وقت، کیونکہ فجر کی نماز آپ ایک مخصوص وقت میں ہی پڑھ سکتے ہیں، اس کو دوسری کے ساتھ جمع بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے تیمم کی تھوڑی سی مٹی ساتھ ہو تو انسان سہولت کے ساتھ جو ہی وقت ہوا فوراً تیمم کر کے اگر نفل پڑھنا چاہتا ہے مثلاً یا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ آسانی سے ادا ہو جائے گی۔ بعض اوقات جہاز میں تاخیر ہو جاتی ہے، بعض اوقات کسی دوسری جگہ لینڈ کر جاتے ہیں، کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں عبادت کے اس سفر میں کوئی نماز تاخیر سے نہ پڑھی جائے یا کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے، محض اس وجہ سے یا اس بہانے سے کہ وضو کا موقع نہیں تھا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ لے جانے والی چیزوں میں چھوٹا ایک الارم کلاک رکھ لیں۔ بعض اوقات آپ ایسے ہوٹل میں ہوتے ہیں یا ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں تک آواز نہیں پہنچتی، آذان کی آواز نہیں آتی، یا یہ کہ آپ خود اپنی مرضی سے ایک مخصوص وقت پہ اٹھنا چاہتے ہیں، مثلا آدھی رات کو اٹھنا چاہتے ہیں یا دن میں کچھ آرام کر رہے ہیں تو اس وقت اٹھنا چاہتے ہیں، تو اگر اپنی مرضی سے آپ الارم لگاتے رہیں گے تو آپ کے لیے بہت سہولت ہوگی۔ کیونکہ بعض اوقات آپ کسی کو کہتے ہیں مجھے اتنے بجے اٹھا دینا، وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ بعض اوقات سب لوگ چلے جاتے ہیں حرم، آپ اپنے مقام پر ہیں اور آپ کے پاس کوئی جگانے والا نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سوتے رہ جائیں کسی بھی وقت غفلت سے اور آپ کی کوئی نماز مس ہو جائے یا کسی چیز میں تاخیر ہو جائے۔ تو اپنے سہولت کے لیے اپنا الارم اپنے ساتھ رکھیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ سوتی جرابوں کے اگر 2 یا 3 جوڑے ساتھ رکھ سکیں تو حرم کے جو ماربل کا فرش ہے اس پہ چلنے کے لیے آسانی رہتی ہے، پاؤں کو سپورٹ ملتی ہے۔ بعض لوگوں کے پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے جب وہ ننگے پاؤں چلتے ہیں، خصوصاً جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو ننگے پاؤں اس فرش پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر تھک سوتی جرابیں پہنی ہوئی ہو آپ نے، تمہیں گرمی بھی عموماً نہیں لگتی اور چلنے میں بھی سہولت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہی جرابیں میلی ہوں تو دوسری بدل لیں اور پہلے والی وضو کے ساتھ ہی دھو کے چھوڑ جائیں، اور نیکسٹ ٹائم تک، اگلے دن تک وہ سوکھی بھی ہوں گی، اور اس طرح آپ آسانی سے تبدیل کرتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ پاؤں ڈائریکٹ جب ماربل پہ ٹچ نہیں کریں گے تو درد بھی کم ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگ ننگے پاؤں جب چلنے کے عادی نہیں ہوتے تو طواف یا سعی کے بعد بہت زیادہ تھک جاتے ہیں اور آئندہ طواف اور سعی کر نہیں پاتے، اور اس طرح عبادت کے موقع ہاتھ سے جاتے رہتے ہیں۔ کیونکہ آپ نوافل تو گھر بھی پڑھ سکتے ہیں اور کام گھر کر سکتے ہیں، لیکن طواف کا جو یہ موقع ہے یہ وہی نصیب ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، اس کا انتظام گھر سے کر کے جائیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات چھالے نکل آتے ہیں پاؤں میں، یا یہ کہ کوئی پاؤں کسی چیز کے ساتھ زخمی ہو جاتے ہیں، تو اپنے ساتھ بینڈیج وغیرہ یا ایسی چیزیں جو آپ کو عام طور پر فائدہ دیتی ہیں، اپنی ضرورت کی دوا وہ ساتھ رکھیں، کیونکہ وہاں پر ایک تو دوائیں مہنگی بہت ہوتی ہیں، بعض اوقات رش اتنا ہوتا ہے سٹورز پر کیونکہ اتنے لاکھوں لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو تمام دکانیں جو ہیں وہ بزی ملتی ہیں، بعض اوقات نماز کے وقت کو دیر ہو جاتی ہے، تو اس لیے فرسٹ ایڈ کا تھوڑا سا سامان جیسے بینڈیج، پین کلر جو ہے یہ اپنے ساتھ ہی آپ رکھیں تو بہتر ہے۔ مثلاً اگر آپ نے عمرہ کیا اور اس کے بعد آپ تھک گئے تو فوری طور پر پین کلر لے لیں، کوئی ایسی دوا لے لیں جو عام طور پر آپ کو فائدہ دیتی ہے اور اس سے آپ کو ری ایکشن بھی نہیں ہوتا، تو وہ آپ گھر سے ہی اگر اپنے ساتھ تھوڑی سی مقدار میں لے جائیں تو اس سے سہولت ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگ تھک کر پھر سو جاتے ہیں اور سوئے رہتے ہیں اور نمازوں کے وقت گزر جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر تھکاوٹ کا رسک نہ لیں۔ پھر اسی طرح بزرگ لوگ جو موسم کی تبدیلی سے جلد متاثر ہوتے ہیں، مثلا باہر گرمی ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں اور اس میں بہت زیادہ اے سی تیز کیا ہوا ہے، اب وہ اتنی ٹھنڈ لگنے لگتی ہے کہ آپ ایک دم بیمار پڑنے لگتے ہیں، تو ایسے میں اپنے پاس اگر ایک گرم چادر یا ایکسٹرا کپڑا رکھیں کہ جو آپ اس موقع پہ خود کو لپیٹ سکیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آج کل چونکہ موسم ٹھنڈا ہے تو تہجد اور عشاء کے وقت خصوصاً مدینہ میں سردی کا امکان ہوتا ہے،
اس لیے اس موقع کی مناسبت سے آپ اپنے ساتھ ضروری سامان اپنی سہولت کے مطابق رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ اپنے ہینڈ بیگ کا سائز جو ہے وہ نہ تو بہت بڑا رکھیں اور نہ ہی بالکل چھوٹا رکھیں۔ اگر درمیانے درجے کا ہینڈ بیگ رکھیں، نماز پڑھتے وقت اس کو آگے رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ ستھرا بن جائے۔ یہ چیز جو ہے جب آپ یہاں ڈال لیتے ہیں اپنے اس میں تو چوری وغیرہ کا بھی خطرہ نہیں ہوتا، اور لائٹ بھی ہوتا ہے کہ بہت کچھ بھر کے آپ اس میں نہیں لے جا رہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بیگ ایسا نہ ہو کہ جو لٹا دیں آپ، لٹانے سے دوسروں کی نماز میں رکاوٹ ہوتی ہے، کیونکہ حج میں اور عمرے میں رش بہت ہوتا ہے۔ جب رش ہوتا ہے تو لوگ نیچے نہیں دیکھتے، وہ آتے ہیں بیگ کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں یا اس کو پلانگتے رہتے ہیں۔ تو اگر یوں کھڑا ہوگا بیگ تو اس کے اوپر کم از کم کوئی پاؤں نہیں رکھ پائے گا، اور اگر اس کی بیس ذرا سی چوڑی ہو اور ذرا سی ٹکنے والی ہو تو اس میں یہ ہے کہ کھڑا رہتا ہے بیگ۔ اگر اس میں چشمہ وغیرہ ہے تو اس کے ٹوٹنے کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا دیکھے کہ بہت ہی رش بڑھ گیا تو اس کو اٹھا کے آپ اپنی گود میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت بڑا ہو تو وہ بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے، تو یہ سہولت سے آپ اس کو اپنے قریب بھی کر سکتے ہیں۔ اور خدا کے لیے ٹک ٹک کر کے بجنے والے بیگ نہ لیجیے جو بند ہونے میں ٹک کر کے بند ہوتے ہیں نا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھولیں گے، کچھ نکالیں گے اور ٹک کر کے بند کریں گے اور دوسروں کی عبادت میں خلل ڈالیں گے۔ دیکھیے اللہ کے گھر میں ہم جب بیٹھے ہیں تو ہمیں اس گھر کا اور اس گھر میں آنے والوں کا احترام بہت ضروری ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کی عبادت میں، اس کی تلاوت میں، اس کی دعا میں، اس کے ذکر میں، اس کی مناجات میں خلل نہ آئے۔ اگر زپ کھول بھی رہے ہیں تو آرام سے اس طرح کھولیے کہ اس کا شور بھی دوسرے کو تکلیف نہ دے، اور اگر آپ کوئی بٹن بیگ کا یا کسی چیز کا بند کر رہے ہیں تو اس طرح بند کیجیے کہ دوسرے کو اذیت نہ پہنچے، کیونکہ جتنے لوگ بھی وہاں پر ہیں ان کو وہاں عبادت ہی کرنی چاہیے۔ اور اگر بہت سے لوگ نہیں بھی کر رہے تو جو کر رہے ہیں ان کو اذیت نہ دیجیے،